جی آج آپ کی ہم نے سبین ملاقات کروانی ہے دو ایسے ینگ پروفیشنل قوال جو کہ یو کے میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، لیکن قوالی کے فن سے دل سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک تو پہلی بار پاکستان آئے ہیں. ان کی کچھ پرفارمنس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن کچھ گپ شپ بھی ہوگی. وی آر سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ سلیم صابری اور وسیم صابری آج ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ موجود ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم. گڈ مارننگ، وعلیکم السلام. کیا آپ لوگ آئے، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ اچھا قوال آ رہے ہیں ہمارے شو میں. ہم نے کہا اچھا یہ مطلب ایک کانسیپٹ ہے نا، 21st سینچری کارپوریٹ قوال ہے نا. ہم تو ان کے ایجنٹ ہیں، وہ تو بعد میں آ رہے ہیں. میں نے سلیم بھائی اتنی تیاری کی کہ آج قوال آ رہے ہیں تو میں بھی ذرا ٹریڈیشنل یہ کرتا شلوار وغیرہ، اور ادھر تو سین ہی. اور اچھا کیا ضروری نہیں ہوتا اپنے آپ کو برانڈ کرنا ایز قوال کہ پان منہ میں ہو اور وزن بھی زیادہ ہو اور ٹریڈیشنل ڈریس ہو؟ ایک دفعہ ہوا کیا کہ ہم لوگ کسی پروگرام میں گئے تو وہاں پہ جو مہمان تھے، ہوسٹ تو ہمیں جانتے تھے، لیکن جو ان کے مہمان تھے وہ ہمیں دیکھ کے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تو صرف سامان اٹھانے والے لوگ ہیں. بہرحال ہم سادہ سے کپڑے میں گئے تھے ہم لوگ، پھر چینج وہاں جا کے ہم نے کرنا تھا. تو ایک دوسرے سے آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ قوال نہیں ہو سکتے، ان کے تو پیٹ بھی نہیں ہے، منہ میں پان بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو سنا ہے کہ قوال تو پیٹ سے گاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. جو ٹریڈیشن میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے، تو زیادہ تر قوال حضرات ہندوستان پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور ایک خاص قصبے سے ان کا تعلق تھا جہاں پہ وہ لوگ پلے بڑے وغیرہ وغیرہ. تو اینسیسٹری جو ان کی تھی نا، انہی روایتوں سے وہ چلے آ رہے تھے، وہاں سے وہ آگے نہیں نکلے. اچھا آپ دونوں کے نام کے ساتھ جو صابری ہے، جی، اس کی نسبت غلام فرید مقبول صابری، دو نسبتیں ہیں. ایک تو ہمارا جو صوفی سلسلہ ہے وہ چشتی صابری ہے. صابر پاک جو کلیہ شریف میں بابا فرید صاحب کے جو نواسے بھانجے، تو ان سے ہمارا جو سلسلہ اور شجرہ ملتا ہے روحانی تعلق سے. تو ہم تو صدیوں سے صابری ہیں. پھر سونے پہ سواگا جسے کہتے ہیں، ہم لوگ شاگرد ہیں. میں خاص طور سے شاگرد ہوں حاجی مقبول احمد صابری صاحب کا. کیا بات، جو کہ لیجنڈری قوالز آف پاکستان، صابری بردرز کے نام سے مشہور. آپ نے سیکھا؟ بالکل، باقاعدہ سیکھا بھی، ٹور بھی کیے، گایا بھی ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. اچھا وسیم، آپ کا یہ فرسٹ وزٹ ہے پاکستان کا، تو میں خیال ایک ہفتہ آپ لاہور میں رہے ہیں، اور آج مطلب کل رات ہی اسلام آباد پہنچے. سو ہاؤز پاکستان ٹریٹنگ یو؟ کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مہمان نوازی میں کیا کہنے. پروگرام میں بھی الحمدللہ بہت کامیابی ہوئی ہم کو. اچھا، تو آپ کے یہ ماموں ہیں؟ جی، ٹھیک ہے. تو آپ برطانیہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، پہلی بار پاکستان آئے ہیں، لیکن قوالی کا شوق آپ کو کیسے ہوا ان کے ساتھ رہ کے؟ اور ہاؤ ڈز اٹ گو؟ مطلب بالکل ایک ڈفرینٹ سوسائٹی، ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ انوائرمنٹ. وہ ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو. ارشاد. فطرت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص کو جس چیز کے قابل نظر آئے. تو ہماری تربیت اور تعلیم اس قدر کی گئی کہ ہم نے کبھی موسیقی سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کی، اور ہم کو ہمارے گھر میں ہی سب کچھ تھا الحمدللہ. تو اور یہ اردو زبان بولنا، مطلب میں نے اردو دیکھا زبان اور تہذیب و تمدن اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے بچپن سے ہی سیکھی. اور پھر قوالی میں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں اور جس طرح سے، تو وہ کبھی کوئی لینگویج بیریئر، کیونکہ آپ زیادہ تر کیونکہ یو کے میں ہی رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ہوتا ہوگا تھوڑا بہت؟ جی، کافی حد تک ہمارے گھر میں اسلامک ماحول ہے، صوفیانہ ماحول ہے. تو جتنی بھی کتابیں وغیرہ صوفیزم کے بارے میں، تاکہ میں تو کافی حد تک اردو پڑھ لیتا ہوں، اور آج کل تو انگریزی میں کافی لٹریچر مل سکتا ہے آپ کو. وسیم، آپ پڑھ سکتے ہیں اردو؟ الحمدللہ. اچھا، آپ کی دعاؤں سے. اچھا، قوالی کے فن میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ صابری برادران کے قوالیوں کے پرشین کے پورے اسٹینزاز فارسی زبان میں یا عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں. تو سمجھے بغیر قوالی ہو نہیں سکتی. اٹس ناٹ جسٹ
نہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے والد کی گاڑی میں ہم نے پرانے کلام جو حضرت امیر خسرو کے، وہ ایک روزمرہ کا معمول تھا کہ ہم جب اسکول میں جاتے تھے مدرسے میں جاتے تھے وہی نمی دانم چے منزل بود خبرم رسید امشب، اور یہ ساری چیزیں ہم نے یوں سمجھو کہ بچپن سے حفظ کیا ہوا ہے. اور کتنی اچھی اردو بول رہے ہیں. ابھی لاہور میں جب میری ان سے فیض فیسٹیول میں ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو دعوت دی تو سبین مطلب وسیم جو ہے ذرا خاموش تھا تو میں نے سلیم بھائی سے سائڈ پہ ہو کے پوچھا، میں نے کہا اصل میں میرا شو اردو میں ہوتا ہے، یہ اردو ویسے تو انگریزی بھی بولیں تو وی ڈونٹ مائنڈ. انہوں نے کہا ابھی جب اردو بولیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. ماشاءاللہ اتنی شستہ اردو آپ بول رہے ہیں. ہماری جنریشن خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب یا صابری برادران، یہ وہ قوالیاں ہیں جو کہ امبیڈ ہوئی نہیں ہے ہماری سول کے اندر، روح کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یو کے کا، برطانیہ کا جو تھرڈ جنریشن پاکستانی، برٹش بورن پاکستانی جنریشنز ہیں، بوائز اینڈ گرلز، قوالی کے فن کو سننے کی حد تک کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اور مے بی اف آئی کوڈ آسک یو ڈائریکٹلی، آپ کی آڈینسز انڈین پاکستانی ڈائسپورا ہے کیا انگریز بھی آتے ہیں؟ ہاؤ ڈز اٹ گو؟ جہاں تک مستقبل کی بات ہے نا، تو یہ جو ابھی جو دور چل رہا ہے نا یو کے میں اسپیشلی، اتنی پاپولر قوالی کبھی نہیں ہوئی. اچھا. ہاں ایک زمانہ تھا جب کہ 70s اور 80s میں صابر بردرز کا دور تھا، پھر خان صاحب کا دور آیا، نصرت فتح علی خان صاحب، انہوں نے کہاں تک پہنچا دی قوالی کو. اس کے بعد ایک کافی حد تک 10-15-20 سال کا گیپ رہا. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوالی کا ہر کانسرٹ ہمارا اوور سولڈ ہو جاتا ہے. اچھا زیادہ تر ہمارے کانسرٹ یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. اچھا برطانیہ میں یونیورسٹیز. ہاں تو ڈیموگرافک جو ہے، سننے والے جو ڈیموگرافک ہے وہ یوتھ اور انڈر 25. اچھا ینگس. جی بالکل. اسٹوڈنٹس عموماً کیونکہ ایون اگر پاکستان کی بات کریں تو عموماً کہا جاتا ہے کہ ایج گروپ سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے انٹرسٹ قوالی میں. اچھا یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو فرمائش وہ کر رہے ہیں نا، تاجدار حرم، برد و جولی، یہ خان صاحب کی چیزیں، تو ظاہر ہے انہوں نے بچپنے میں سنی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ان کو وہ میوزک اتنا پسند آ رہا ہے کہ باقی میوزک کو چھوڑ کے یہ. اچھا وسیم، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی آڈینس میں، جس طرح سلیم بھائی بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، اب ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر، بلکہ بہت سو کی ایسی تعداد بھی ہوگی جن کو اردو، پرشین، پنجابی زبان سمجھ نہیں آتی، جو وہ کیا وہ قوالی کے ساتھ ہم نے سنا ہے کہ جی بس وہ جھومتے ہیں، اس ماحول میں، اس اورا میں لے کے جاتے ہیں. ایسے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی جی ضرور ہوا ہے. قوالی میں وہ ایک، جیسے کہ آپ نے فرمایا، وہ ایک انرجی ہے جو بیسیکلی میوزک سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ الفاظوں کی سواری ہے. یہ الفاظوں کی سواری ہے. خیالات کا اظہار جو ہے وہ موسیقی کے ذریعے سے ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بزرگان دین کے اقوال زری میں اتنی طاقت ہے اور کیفیت ہے کہ پھر لفظ کا اور ایسی چیزوں کا کوئی، اس کا تعلق روح سے ہے نا. اور ایک جگہ ہم نے ابھی پروگرام کیا تھا آئرلینڈ میں، آپ کو شہر بیلفاسٹ میں. جی جی. تو یہ جو کلپ آپ نے دیکھا تو وہ ایک بیلفاسٹ میں پرفارم کر، وہ کیتھیڈرل میں پروگرام تھا. اچھا اوکے. بہت بڑا سینٹ اینس کیتھیڈرل ہے سینٹر آف بیلفاسٹ میں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر تعداد 70% لوگ وہاں کی انڈیجنس کمیونٹی تھی، جی وہیں کے مقامی لوگ تھے، اور باقی 30% ہمارے ایشینز تھے جن میں انڈینز اور پاکستانی تھے. تو اینڈ میں جب قوالی ختم ہوئی ہماری، تو لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں ظاہر ہے. تو جو آئرش لوگ تھے وہ آ کے کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں آپ معاف کیجیے گا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ، لیکن پتہ نہیں یہ میوزک میں کیا طاقت ہے کہ اندر سے کچھ ہمیں ہو رہا تھا، ہماری روح جو ہے نا اس سے متاثر ہوئی ہے. تو یہ بزرگان دین نے جو بتایا کہ اس کا تعلق روح سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ
सलीम साबरी और वसीम साबरी मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ जरा हम कहेंगे कुछ लाइव भी सुनते कुछ हल्का सा, मतलब वो कव्वाली का माहौल तो है नहीं राइजिंग पाकिस्तान के इतने कॉर्पोरेट सेट के ऊपर, कॉर्पोरेट वार्डरोब के अंदर, स्मार्ट कैजुअल्स में, लेकिन हल्का सा कुछ देखते हैं। आप ब्रेक पे जाए ना, हम जरा कुछ डिस्कस करते हैं कि इसके बाद आपके लिए क्या हम पेश करें। मामू भांजा सलीम साबरी और वसीम साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, यूके से तशरीफ लाए हैं, कव्वाली की रिवायत को, कव्वाली के फन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा तो ख्याल था 2 हारमोनियम होंगे आज सुबह और कुर्ता होगा, पजामा होगा, पान मुंह में होगा, ऊपर एक टोपी होगी और हम आपसे कुछ सुनेंगे भी। उनसे ज्यादा तैयारी आपने की। मेरी तैयारी तो, लेकिन क्या इस वार्डरोब में हम कुछ गुजारिश कर सकते हैं कि कुछ इनायत हो जाए हल्का फुल्का? जनाब, हमारे लिबास से क्या ताल्लुक है? कनेक्शन तो यहाँ होना जाके, है ना? असल में मज़ाबिर के बगैर हम लोग ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। Exactly. ये एक तरह से इन्होंने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड में होती है ना कि अच्छा ये शॉल, ये गेटअप होना बहुत ज़रूरी है उस फील में आने के लिए, तो मेरे ख्याल में आपने ठीक बात की कि ये रूह से इसका कनेक्शन होता है। सो म्यूजिक से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। असल में एक तो म्यूजिक भी है, हाँ। और हम तो इसको एक्चुअली इबादत समझ के करते हैं। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा जी, अब हमने अपने शो को इख्तिताम की तरफ बढ़ाना है। वसीम, पाकिस्तान के हवाले से हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप पहली बार पाकिस्तान आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह दिस शुड नॉट बी योर लास्ट विजिट। आप आते जाते रहें। अभी पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी लाहौर सेंटर ने भी इनकी एक महफिल नशर जो है उसको रिकॉर्ड किया है, जो जल्द ही आप उसको देखेंगे भी हमारी पीटीवी की स्क्रीन पे। सो आप दोनों को हम पीटीवी की जानिब से, जैसे कि आपने कहा कि आपके तो बड़ों के, आपके तो असातिज़ा का ये घर रहा है, तो वेलकम होम ऑन पीटीवी होम। और आपका पाकिस्तान चक्कर लगते रहना चाहिए, पब्लिक परफॉर्मेंसेस जरूर होनी चाहिए, वो हम देखना चाहिए। देखो, हमें जितना प्यार पाकिस्तान से एक हफ्ते में मिला है, शायद ही कहीं हम दुनिया घूमते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या बात है। और हम चाहेंगे कि इतना प्यार बांटते रहें हम लोग आपस में, और हमें भी लोग प्यार इतना देते रहे, हम भी हमारे फन से उनको मुतासिर करते रहे इंशाल्लाह। खाने लाहौर के खाएं, कुछ खाए हैं, कुछ नहीं खाए अभी, क्योंकि अभी वापस जाके खाना। वो एक मशहूर गली है ना, शायद वहाँ पे नहीं गए हम, जो फूड स्ट्रीट है, अभी नहीं गए? नहीं वहाँ। अरे उसके बगैर आपकी हमने फ्लाइट कैंसिल करा दी। वसीम भाई, सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बड़ा समा बंधा, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आप स्पेशली हमारे शो के लिए कल तशरीफ लाए हैं और आज वापस लाहौर जा रहे हैं। शुक्रिया, खैरियत से वापस जाएं, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। सबीन, वक्त है इजाजत का। बिल्कुल, बुफे खत्म हो गया, पेट नहीं भरा। यस, ये बिल्कुल लेकिन अगर पेट नहीं भरा तो आप 4 बजे शाम को रिपीट प्रोग्राम हमारे देख सकते हैं, है ना? एब्सोल्युटली, या यूट्यूब पे जाके हमारे सारे सेगमेंट्स देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, किसकी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। खुश रहिए, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।